بسم اللہ الرحمن الرحیم 26 رمضان پیر، 27 رمضان منگل، 28 رمضان بدھ جو قرآن کی یہ صورت 11 بار پڑھ لے گا، محترم ناظرین، آج وہ بڑے دن آ چکے ہیں جس کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب رمضان کے یہ 3 دن آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کریم سے اپنی حاجتوں کو پورا کروا سکوں۔ آج جو وظیفہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں کہ جس کے پڑھتے ہی آسمان سے نوری مخلوق زمین پر آتی ہے اور مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر جاتی ہے۔ آج آپ اللہ سے جو بھی مانگو گے اللہ آپ کو غنی کر دے گا۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا رزق اور دولت ہو کہ ہمیں دوبارہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے، نہ ہمیں در کی ٹھوکریں کھانی پڑے۔ تو اس لیے آج 26 رمضان پیر، 27 رمضان منگل، 28 رمضان بدھ کے دن، ان 3 دنوں میں جو بندہ اس وظیفوں کو پڑھے گا اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ آج جسے پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے، سمجھ لے کہ وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ایک بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ راتوں رات تقدیر کے بند تالوں کو کھول کر رکھ دیتا ہے۔ آج میرے وہ بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا، وظیفوں سے حاجتیں اور مرادیں پوری نہیں ہوتی، گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، تو ناظرین، ان 3 دنوں کا یہ خاص وظیفہ ایک بار لازمی پڑھ لینا۔ یہ صرف 3 دن کا وظیفہ ہے۔ 3 دن میں ہی آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اگر میرے رب نے چاہا تو دوستو، آپ یہ وظیفہ صبح پڑھو گے، شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ شام کو پڑھو گے، راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ رمضان کے مہینے میں ہر انسان کا رزق اور دولت بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہر گھر میں دسترخوان کو وسیع کر دیا جاتا ہے۔ صبح سحری کی رونق اور شام کو افطاری کی رونق۔ دوستو، رمضان کی عظمت اور برکت بے شمار ہے۔ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مہینہ ہمارے لیے تحفہ ہے۔ شعبان کا مہینہ گزر چکا ہے، شب برات گزر چکی ہے، شب معراج بھی گزر چکی ہے، اب رمضان کا مہینہ باقی ہے۔ اب بھی بہت سے لوگ نے ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر وظیفہ چاند کا نہیں پڑھا۔ رمضان کی پہلی جتنی بھی سحریاں اور افطاریاں گزر چکی ہے، آپ نے ان کا وظیفہ بھی نہیں پڑھا۔ تو ناظرین، آج 26 رمضان پیر، 27 رمضان منگل، 28 رمضان بدھ کے دن آپ نے اس وظیفوں کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہو، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ صرف اتنا یاد رکھیے گا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ روزے دار کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے لیے روزہ رکھتا ہے، سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، سارا دن گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، سارا دن ہاتھ کے گناہوں سے بچتا ہے، زبان کے گناہوں سے بچتا ہے، آنکھوں کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کرتا ہے، رات کو تہجد پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، نماز تراویح پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب روزے دار سارا دن مجھے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، سارا دن بے شمار نعمتیں ہونے کے باوجود بھی اللہ کے خوف سے نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، صرف اس خوف سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس بندے سے راضی ہوں کہ یہ بندہ بن دیکھے میرے ہونے پر یقین کرتا ہے۔ اللہ اس بندے کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔
اللہ فرماتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزے دار کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے، جنت کی ہواؤں سے بہتر لگتی ہے۔ ایک انسان جو روزہ رکھتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ اسے انعامات سے نوازتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں روزہ ہر کوئی رکھتا ہے۔ فاقوں سے بہتر ہے کہ اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیا کرے۔ اور آج 26 رمضان پیر، 27 رمضان منگل، 28 رمضان بدھ کا جو خاص وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو خاص عبادت ہے، جو خاص عمل ہے، وہ آپ کو میں نے بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے اس عمل کو میرے بتائے گئے طریقے سے لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو میں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ہر روزے کی عبادت اور ہر روزے کا خاص وظیفہ بتانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس لیے آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا تاکہ آپ روزانہ کی بنیاد پر یہ خاص الخاص وظائف پڑھ سکے۔ ان 3 دنوں کے وظیفے میں لاپرواہی مت کرنا، یہ وظیفہ بہت طاقتور اور مجرب ہے۔ محترم ناظرین، آج کے دن کا سچا وظیفہ بتاؤں گا کہ جس کو پڑھتے ہی فرشتے دولت دینے آ جاتے ہیں۔ فرشتے ایسی ایسی جگہ سے دولت اور پیسہ لے کر آئیں گے کہ آپ نے گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ اس وظیفے کو پڑھتے ہی رب کریم کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ رب کریم فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے فرشتوں، یہ بندہ کون ہے جو اتنے جلال سے مجھے پکار رہا ہے؟ رب کریم کے فرشتے رب کے حضور آپ کا نام پیش کریں گے تو رب کی ذات کہے گی کہ اے فرشتوں، میں اس سے راضی ہوں، آج یہ جو مانگ رہا ہے جا کر اس کو دے آؤ۔ ساری زندگی آپ کی اگر وظائف پڑھتے پڑھتے اور اعمال کرتے کرتے گزر چکی ہے، لیکن حالات نہ بدل سکے، زندگی میں سکون نہ آ سکا اور خوشیاں نہ آ سکے، حاجتیں اور مرادیں پوری نہ ہو سکے، آج وہ سچا عمل بتاؤں گا، وہ سچا وظیفہ بتاؤں گا کہ جس کو پڑھتے ہی ہر طرح کی ہر پریشانی فوری طور پر دور ہو جائے گی۔ آج 26 رمضان پیر، 27 رمضان منگل، 28 رمضان بدھ کا سچا وظیفہ کہ جو پڑھتے ہی مالا مال ہو جائے۔ یہ موقع کسی بھی وجہ سے اگر تم نے گنوا دیا تو یہ موقع پھر تمہیں اگلے سال 2027 میں ساتھیوں بھائیوں ملے گا۔ تو خدا را اپنے لیے نہ صحیح، اپنے بچوں کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے یہ چھوٹا سا عمل جلدی سے پڑھ لو۔ جتنا جلدی ہو سکے اس عمل کو پڑھنا اور نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ ایسا سچا عمل بتاؤں گا کہ دنیا جہاں کی پریشانیاں اگر تمہاری منٹوں میں دور نہ ہو جائے تو پھر مجھے کہنا ساری زندگی پائی کے لیے بیٹھے رہے ہو، ساری زندگی پیسے کے لیے مارے گھومتے رہے ہو۔ آج کا دن یہ موقع خدا را ضائع مت کرنا۔ اس موقع کو اگر تم نے غفلت کیا اور تم نے یہ دن لاپرواہی میں گزار دیا اور یہ عمل نہ کیا تو ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ یہ 3 دنوں کا وظیفہ ہے، یہ 3 دن کا وظیفہ پڑھ لو اور غیب سے دولت اپنی آنکھوں سے آتے ہوئے دیکھو گے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی دولت تمہیں ایسے ڈھونڈے گی جیسے پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ ساری زندگی کے تمہارے وظائف اور اعمال ایک طرف، اور آج 26 رمضان پیر، 27 رمضان منگل، 28 رمضان بدھ کے دن کا یہ وظیفہ ایک طرف کہ جس کو پڑھتے ہی رب کریم کی رحمت جوش میں آ جائے اور رب کریم اپنے فرشتوں سے کہے کہ اے فرشتوں، میں اس بندے سے بے حد راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے جا کر اس کی جھولی میں ڈال دو۔ میرے پیارے عزیز بھائیوں اور بہنوں، رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں بلکہ یہ روح کی پاکیزگی، دل کی صفائی اور اللہ سے قربت حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں زمین پر بسنے والے بندوں
کی آہ وزاری آسمانوں تک پہنچتی ہے، فرشتے آمین کہتے ہیں اور رب کریم اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ آج کا دن ایک خاص پیغام لے کر آیا ہے۔ یہ 3 دن ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ شاید ہماری زندگی کے لیے گنے چنے رمضان باقی رہ گئے ہوں، شاید یہ آخری موقع ہو کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اپنے بکھرے ہوئے معاملات سنوار لیں، اپنے نصیبوں کو جگا لے۔ اور ایسے میں اگر کوئی صورت ایسی ہو کہ جسے صرف 11 بار پڑھ لینے سے اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے، رزق کے دروازے کھل جائے، بیماریاں دور ہو جائے، گھریلو جھگڑے ختم ہو جائے، اولاد کی بندشیں ٹوٹ جائے اور دل کو سکون نصیب ہو جائے، تو کیا ہم اسے چھوڑ سکتے ہیں؟ میرے پیارے ناظرین، قرآن مجید اللہ کا وہ کلام ہے جس میں شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے اور کامیابی بھی۔ قرآن کی ہر صورت اپنے اندر ایک خاص تاثیر رکھتی ہے۔ بعض صورتیں دلوں کو نرم کرتی ہے، بعض صورتیں مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے، بعض صورتیں رزق میں برکت ڈالتی ہے اور بعض صورتیں انسان کے مقدر کو بدلنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور جب ان صورتوں کو رمضان کے بابرکت دنوں میں پڑھا جائے تو ان کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ قرآن پاک کی ایک عظیم فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ شفا ہے، نہ صرف روحانی بیماریوں کی شفا بلکہ دل کے امراض، حسد، خوف، بے چینی، غم اور مایوسی کی شفا بھی قرآن میں موجود ہے۔ جو شخص قرآن کو سمجھ کر یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے دل کو ایسا سکون نصیب ہوتا ہے جو دنیا کی کسی چیز سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بزرگان دین فرمایا کرتے تھے کہ اگر دل بے چین ہو تو قرآن کے سامنے بیٹھ جاؤ، تمہیں تمہارا رب خود تسلی دے گا۔ قرآن پاک انسان کی تقدیر بدلنے کا ذریعہ بھی ہے۔ تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دعا، عبادت، توبہ اور اللہ کی طرف سے رجوع کے ذریعے انسان اپنے حالات بدل سکتا ہے۔ قرآن میں بار بار ان لوگوں کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا تو ان کے حالات بدل گئے، ان کی تنگیاں آسانیوں میں بدل گئی اور ان کی زندگیوں میں ایسی برکت آئی جو عقل سے بالا تر تھی۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن محض ایک کتاب نہیں بلکہ تقدیر سازی کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک کی فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ جو شخص دنیا میں قرآن سے محبت کرتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، قرآن قیامت کے دن اس کے حق میں دلیل بنے گا۔ یہ اس کے نجات کا سبب ہوگا، اس کے درجات بلند کرے گا اور اسے اللہ کے قریب کر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سیکھنے اور سکھانے کی خصوصی ترغیب دی۔ قرآن پاک کی اہمیت رمضان میں اور زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے، کیونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دل نرم ہوتے ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو غیر معمولی انعامات سے نوازتا ہے۔ جو شخص رمضان میں قرآن سے تعلق مضبوط کر لیتا ہے، وہ رمضان میں اللہ کی خاص رحمتوں کا زیادہ حقدار بن جاتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے قرآن رزق، ہدایت، مغفرت اور نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ قرآن پاک انسان کو صبر سکھاتا ہے، شکر سکھاتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ یہ کتاب انسان کے اندر یہ یقین پیدا کرتی ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی حکمت کے تحت ہو رہا ہے، اور جو اللہ پر توکل کرے اس کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ یہی یقین انسان کو مضبوط بناتا ہے۔
اس کی سوچ بدل دیتا ہے اور اس کے مستقبل کو روشن کر دیتا ہے۔ آخر میں یہ کہنا بالکل درست ہے کہ قرآن پاک کی اہمیت اور فضیلت کسی ایک پہلو تک محدود نہیں۔ یہ کتاب ہدایت بھی ہے، رحمت بھی، شفا بھی، نور بھی، رزق کا ذریعہ بھی اور تقدیر بدلنے کا سبب بھی۔ جو شخص قرآن کو تھام لیتا ہے دراصل وہ اللہ کے کلام کو تھام لیتا ہے۔ جس نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا اس کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ ماہ رمضان میں قرآن سے تعلق قائم کرنا دراصل اپنی زندگی، اپنے رزق اور اپنی تقدیر کو اللہ کے سپرد کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو حقیقی کامیابی تک لے جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اے اللہ میں تیرے کلام پر ایمان رکھتا ہوں، مجھے اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ رمضان کا مہینہ ویسے ہی رحمتوں کی بارش کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ نفل عبادت فرض کے برابر اور فرض عبادت 70 فرضوں کے برابر کر دی جاتی ہے۔ ایسے میں اگر کوئی شخص 26 رمضان پیر، 27 رمضان منگل اور 28 رمضان بدھ کے دن ایک مخصوص سورت کو 11 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے ارد گرد ایک حصار بنا لیتی ہے۔ اس کے گھر میں سکون اترتا ہے، دل سے خوف نکلتا ہے، مایوسی ختم ہوتی ہے اور امید کی شمع روشن ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز، ہم سب کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ کوئی رزق کی تنگی سے پریشان ہے، کوئی بیماری سے، کوئی اولاد کی نافرمانی سے، کوئی شادی میں رکاوٹ سے، کوئی قرض کے بوجھ سے، کوئی ذہنی دباؤ سے، لیکن یاد رکھے جس کے پاس قرآن ہے اس کے پاس حل ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا کلام ہے اس کے لیے ناممکن بھی ممکن بن سکتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ ہم یقین کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں اور اللہ سے مانگ کر پڑھیں۔ ناظرین، لوگوں کے سب سے بڑے جو مسائل اور پریشانی ہے کہ ان کی جیب خالی ہے، اور میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا وظیفہ اثر نہیں کرتا، ہمارے اعمال اثر نہیں کرتے، تو میں کہتا ہوں آپ گناہوں کو پہلے تو چھوڑ دے، گناہوں کی عادت چھوڑ دے۔ آپ لوگ کرتے کیا ہے؟ پورا دن گناہوں کے کام انجانے میں پورا دن گناہ، جھوٹ، غیبت، چغلی اور بے شمار گناہ ساتھ میں وظائف پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا وظیفہ اثر ہو جائے۔ کبھی بھی اثر نہیں کرے گا۔ نماز پڑھنی نہیں اور قرآن شریف کھولنا نہیں اور صرف وظائف کرنے ہیں۔ قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، گناہوں سے بچیں، روزے رکھیں، عبادات کریں، پھر وظائف پڑھیں۔ گناہ پورے دن کریں گے، بے نمازی بن کر گھومتے رہیں گے اور قرآن شریف کو ہاتھ تک نہ لگائیں گے اور پورا دن فضول کاموں میں گزار کر وظائف پڑھ کر کہیں گے کہ ہمیں دولت مل جائے تو پوری زندگی اب یہ خواہش اپنی پوری کر لینا نہیں ہوگی۔ گناہوں میں لگے رہے، بے نمازی بنے رہے تو رزق کا پہلا دروازہ نماز ہے۔ جس نے نماز نہ پڑھی، جو فرض نماز نہ پڑھی تو اس کا وظیفہ کیسے اثر کرے گا؟ نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے۔ کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے نماز کی پابندی لازمی کرے۔ استغفر اللہ کی تسبیح روزانہ پڑھے۔ ناظرین، استغفار لازمی پڑھے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہا کرے۔ تو ناظرین، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینا، صلی اللہ علی محمد پڑھ لینا۔ جو درود پاک آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں وہی پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔
ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ ले तो आप अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ ले, अगर मौजूद हो तो, तस्बीह ना हो तो अपने सीधे हाथ पर गिनती करते हुए वज़ाइफ पढ़ना शुरू कर दें। अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करते हुए पढ़ें, बेदिली से, बेतरबियती से, बेतवज्जही से। खुदारा इस अमल को ना पढ़ना, सच्चे दिल से पढ़ना, पूरे यकीन के से पढ़ना, पूरे दिल से पढ़ना। अपने दिलों में थोड़ा सा भी वसवसा मत रखना अमल को शुरू करने से पहले के पता नहीं ये वजीफ़ा जो हम पढ़ रहे हैं ये असर करेगा भी या नहीं करेगा, हमें रिज़्क़, दौलत, रुपया, पैसा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। दिलों में वसवसे रखोगे तो पूरा का पूरा अमल आपका ज़ाय हो सकता है। कभी ज़िंदगी में जो वजीफ़ा पढ़ो सच्चे दिल से, अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करते हुए पढ़ना। दुरूद पाक पढ़ने के बाद फ़ौरन ये अमल पढ़ना शुरू कर दे। वैसे ये सूरह कौसर का अमल है जिसमें 2 से 3 वज़ाइफ मिलाकर आपको छोटा सा आसान सा अमल करना है। यह अमल इतना आसान है कि बच्चा भी पढ़ ले, इतना आसान अमल है। सबसे पहले आपको काम करना है, दुरूद पाक पढ़ना है और पूरा अमल एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठकर पढ़ना है। तो दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद सबसे पहला वजीफ़ा जो आपको पढ़ना है यह आसान सा वजीफ़ा है, या अरहमुर राहिमीन। एक बार पढ़ें, फिर दूसरी बार पढ़ें या अरहमुर राहिमीन, तीसरी बार फिर पढ़ें या अरहमुर राहिमीन। ये पूरा का पूरा अमल जो बताऊंगा इसमें सूरह कौसर भी पढ़ लोगे। जिस तरीक़े से बताऊंगा इसी तरीक़े से पढ़ लेना, क्योंकि इस अमल की क़द्र व क़ीमत जानता हूँ। मैं जानता हूँ इस अमल के कितने फ़ायदे हैं। तो आप लोग भी कोशिश करना, जितना हो सके 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना हो सके आज के दिन इस अमल को बार बार कर लेना। पहला वजीफ़ा या अरहमुर राहिमीन आपने पढ़ लिया। ये वजीफ़ा 21 बार पढ़ना है। 21 मरतबा जब या अरहमुर राहिमीन का वजीफ़ा पढ़ ले, उसके बाद जो दूसरा वजीफ़ा आपको पढ़ना है वह है सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। फ़ौरन से सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम का वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर देना। और ये वजीफ़ा सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम का आपने 33 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आपने सूरह कौसर पढ़नी है। इन्ना अअतैना कल कौसर 11 मरतबा आपने सूरह कौसर पढ़ लेनी है। उसके बाद आपने वही दरूद पाक पढ़ना है जो वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। फिर अल्लाह ताला से अपने तमाम हाजतों, मुसीबतों और परेशानियों के लिए दुआ मांग लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे और आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये अमल करने के बाद आपने अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है कि ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ए सारी कायनात के शहंशाह, ए सारी मखलूक के पालने वाले, ए ज़िंदगी मौत का फ़ैसला करने वाले, ए आसमानों और ज़मीनों के मालिक, ए पहाड़ों और समंदरों के मालिक, ए इंसानों और जिन्नातों के माबूद, ए अर्श आज़म के मालिक, ए फ़रिश्तों के माबूद, ए इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक, ए बीमारों को शिफा देने वाले, ए बादशाहों के बादशाह, ए अल्लाह हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, तेरे ख़ताकार बंदे हैं। हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हम अगले पिछले सगीरा कबीरा सभी गुनाहों, ख़ताओं और नाफरमानियों की माफ़ी मांगते हैं। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। ए अल्लाह
ہم گناہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہے، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہماری گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان ہی پہ موت عطا کر۔ اے اللہ، میں تیرے احکام کی نافرما برداری کرنے والا بنوں اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہے انہیں اپنے نیک خزانوں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ، بچھڑوں کو ملا دے۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے، ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب